السلام علیکم دوستوں میں ہوں اشرف شاہ. میں آپ کو اپنے چینل جیت و جنت میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ریئیکشن دیں گے مولانا طارق مسعود صاحب کی ویڈیو پر. تو آئیے چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں. کہ دیکھو پردے کا حکم عورت کو ہے, مرد کو نہیں ہے. مرد کو یہ کہ وہ ریزرو رہے, انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی شروع کر دے ان کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے یونیورسٹی میں لڑکے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں آپ نہ فری ہوں ان سے, اپنے کام سے کام رکھیں جائیں, کوئی سلام دعا کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے سلام کر لیا تو تمیز سے جواب دے دیا جائے. اس میں پھر آپ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ فتنہ ہوگا اور میں نہیں, تو اگلی سمجھے گی کہ پتہ نہیں یہ سارے مولوی ہی ٹھرکی ہوتے ہیں, انہی کو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے, باقی تو سلام دعا کر کے نکل جاتے ہیں. کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں. پہلے زمانے میں جب پردے کا ماحول تھا نا تو لڑکی کا سلام کرنا ہی غلط سمجھا جاتا تھا, وہ واقعی غلط تھا. اب جب پردے کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے. آپ جہاز میں جاتے ہو, ایئر ہوسٹس آتی ہے, سر کیا چاہیے آپ کو, آپ یوں بولو اللہ کی پناہ چاہیے, دفعہ ہو یہاں سے, ہمارے شیخ نے کہا کہ نظر نیچی رکھو. تو اس سے عورت کے فتنے سے تو شاید بچ جاؤ آپ, لیکن ایک اور فتنہ, وہ بولے گی پتہ نہیں کیا اس کو کوئی ٹھڑک ہے, کیا ہے کہ مجھ پہ نظر پڑ گئی تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام کرنے کی کوشش, نارمل جیسے سارے تمیز سے سفر کر رہے ہیں نا ایسے آپ بھی تمیز سے سفر کرو. یہ کہنے کا مقصد ہے. نہ گھور گھور کے اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو, اور نہ ایسے بن جاؤ کہ جیسے پتہ نہیں سارا تقویٰ اور للہیت آپ پہ نازل ہو رہی ہے. نارمل بنو, اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو, بولو بھائی میری بہن ہے, بس ختم ہو گئی بات. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ علماء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. مجھے تو یاد ہے ایک دفعہ میں کسی باہر کی ایئر لائن میں سفر کر رہا تھا. اب کوئی کیمرہ سے ویڈیو بنا کے ڈالتا نا, میں تو یہ ڈر رہا تھا یار کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی تو میرا تو بیڑا غرق, میں تو ایئرپورٹ پہ اترنا مشکل ہو جائے گا. اب ایئر ہوسٹس تھی, وہ ایئر لائن بھی کسی دوسرے ملک کی تھی, ایمریٹس ایئر لائن تھی میرا خیال ہے. اب وہ ایئر ہوسٹس بھی عربی, اب ظاہر ہے ایئر ہوسٹس تو اکثر ینگ ہی ہوتی ہیں. اب وہ کیا ہے, وہ بیچاری, اس کو اردو بھی آتی تھی کیونکہ پاکستان سے اتنے زیادہ اس کو اردو آ گئی تھی. اب اس نے کہا کہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں بڑی عقیدت سے نا, تو کھانا وانا سب کو اس نے سرو کیا. پھر میرے ساتھ 2 سیٹیں خالی تھی, ادھر ہی آگے بیٹھ گئی وہ. اب یہ روسز بیٹھ گئی, کہہ رہی وہ آپ سے مجھے آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے. اردو تھوڑی کمزور تھی اس کی, لیکن اپنے مسائل اور یہ, اور مجھے آدھے گھنٹے میں مجھے الحمدللہ اللہ سے امید لگا کے کہہ رہا ہوں, کوئی دعوے نہیں کہ مجھے کوئی الحمدللہ فتنہ نہیں ہو رہا تھا. کہ جو ہے نا جیسے ایک ٹین ایجز لڑکوں کو تو وہ تو شاید یہ تاریخی لمحات ہوں ان کے لیے نا, ڈائری میں لکھ لیں. ہم تو بھائی 15 بچوں کے باپ ہیں الحمدللہ, گھر ہے اور ایک ایج بھی ہوتی ہے انسان کی, اور پھر کچھ اپنے اندر بھی. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کوئی دعوے کبھی نہ کرو بیٹھ کے, لیکن اس وقت بہرحال مجھے کوئی ایسا فتنہ عام طور پہ ایسے موقع پہ ہوتا نہیں عام طور پہ. تو میں بیٹھ گیا, میں اپنا آرام سے بیٹھوں, وہ ادھر آ کے پہلے تو وہ مسائل پوچھتی رہی, پھر بیٹھ ہی گئی. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یار کوئی کسی نے تصویر کھینچ کے ڈال دی نا تو میری ایسی کی تیسی. اب بتاؤ میں اس کو اگر اٹھاؤں وہاں سے, تھوڑا فاصلہ تھا الحمدللہ, یعنی بیچ میں ایک بندے کا فاصلہ تھا, وہ فاصلے سے بیٹھی ہوئی ہے. اب میں اس کو بولوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو یہ غلط رویہ ہوگا. یہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ گویا مجھے آنٹی چونکہ آپ سے بہت فتنہ ہو رہا ہے اور اب میرے جذبات کنٹرول میں نہیں ہے, اور گناہ سے بچنا بھی فرض, گناہ کے مقدمات سے دفع ہو جائیں یہاں سے آپ. نتیجہ چاہے کتنے ہی اچھے اخلاق سے آپ بولیں, تو ایسے موقع پہ جب وہ آپ کو اپنا ایک روحانی پیر و مرشد سمجھ رہی ہے, اور کراؤڈ پورے مجمع میں, کوئی بند کمرے میں تھوڑی ہے, بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے. اتنا براڈ مائنڈڈ نہ بن جائیں کہ شرعی حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں, تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. تو بند کمرے میں کبھی چاہے کوئی بھی آ جائے, کوئی خاتون آ جائے نا, کوئی بڈھی ہو بیچاری, کوئی بوڑھی ہو 75-80 سال کی ہو, ایک الگ بات ہے, لیکن ینگ کوئی عورت آئے کہ میں نے تنہائی میں ملنا ہے آپ سے, میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں بیٹھیں اور دروازے میں اپنے آفس کے کھول دیتا ہوں. میں لڑکوں کو بول دیتا ہوں بھائی یہ اپنی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی, آفس کے دروازے کیا ہوں گے, کیوں؟ اب
اتنا نا براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ شرعی حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں نا. پھر اگر وہ کہیں نہیں دروازے بند, میں دروازہ بند نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فتنے کا آپ بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں اور پھر اپنے اوپر اتنا اعتماد کرنا. تو 20 قسم کے ہوتے ہیں, تو جیسے جاہل پیر لوگ مل رہے ہوتے ہیں, تو نہیں بھائی اب دروازہ کیا ہوگا. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسے ہوا, میں کسی گھر میں اکیلا تھا, تو ایک خاتون آئی, وہ گھر کے اندر ہی آ گئی, جیسے وہ آئی ہیں میں باہر آ گیا. میں نے کہا یا تو آپ یا میں, دونوں میں سے ایک ٹائم پہ یہاں رہے, میں نہیں اندر جاؤں گا بھائی, کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے. پھر میں نے گھر والوں کو فون کیا, گھر والے آئے, تو پھر گھر والوں کی موجودگی میں ان سے ملا. لیکن پبلک میں وہ سب کے سامنے ادھر آ کے بیٹھے, تو کیا چکر چلائے گا یار ایسے, خدا نخواستہ کیوں یعنی بدگمانی انسان کرے. ایسے موقع پہ لبرل, اس کو میں اس پازیٹیو چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یار ایئر ہوسٹس ہو کے, بے پردہ ہو کے, اس کو عالم سے عقیدت ہے, اس سے گائیڈنس لے رہی ہے. یہ لفٹ کرانا اس کی ایک پازیٹیو چیز ہے, اور اتنی عقیدت اس کو, ایسے میرے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں, کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. اتنی عقیدت, آخر میں اس نے کہا کہ آپ ایک جملہ مجھے لکھ کے دیں دعائیہ, اور میں پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنے گھر پہ لگاؤں گی کہ میری زندگی میں آپ سے سیلفی تو شکر ہے اس نے نہیں لی, اس کو خود ہی خیال آ گیا. تو میں نے پھر جملہ لکھ کے دیا کہ اللہ ہماری اس بہن کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, دین پہ چلنے کی. میں نے دعا لکھ دی. اس نے کہا یہ میرے لیے اتنے قیمتی لمحات ہیں, میں اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ زندگی, کیونکہ ایسے اتفاق پتہ نہیں دوبارہ کبھی ہو یا نہ ہو. تو میں نے ایسے دیکھا ایئر ہوسٹس میں بھی جو بہت, یعنی ان کے اندر بہرحال ایک جذبہ ہے. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے. دینداروں کے ساتھ محبت, یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے. میں لڑکیوں کو ایئر ہوسٹس بننے کی کبھی بھی ترغیب نہیں دیتا. کوئی خاتون میرا بیان سن کے ایئر ہوسٹس نہ بنے, مجھے یہ جاب اچھی نہیں لگتی, شریعت کو اچھی نہیں لگتی کہ اتنے مردوں میں آپ سرو کر رہی ہو. میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کر رہی ہے کسی مجبوری سے یا خوشی سے, لیکن اس میں اگر ایک عیب ہے تو بیسیوں اس میں خوبیاں بھی, بولو نا, ہوں گی, بیسیوں خوبیاں بھی ہوں گی. کیا بات ہے. آئی لو یو مولانا صاحب. مولانا صاحب سے مجھے بہت عقیدت ہے, میں بہت مولانا صاحب کو رسپیکٹ کرتا ہوں, مولانا صاحب کو پیار کرتا ہوں. پاکستان کے مولانا ہیں مولانا طارق مسعود. مولانا صاحب کا سمجھانے کا اسٹائل بہت پیارا ہے نا, جس طرح کا ماحول ہے, مولانا صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جس طرح کا ماحول ہے ہمیں اسی حساب سے جو ہے چلنا پڑے گا. مولانا صاحب کا انداز جو ہے سمجھانے کا وہ بہت ہی خوبصورت ہے, اتنی مطلب نرم انداز میں, نرم لہجے کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ بات جو ہے ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو مولانا صاحب نے وہ اپنا قصہ جو سنایا ایئر ہوسٹس والا, کہ جو مولانا صاحب سفر کر رہے تھے, جہاز میں جا رہے تھے, اور ایئر ہوسٹس جو ہے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور جو ہے وہ مولانا سے بات کرنے لگیں. اور مولانا نے فرمایا جس طرح سے کہ عقیدت میں احترام کے اندر جو ہے وہ آئی, اور جو ہے انہوں نے مولانا سے بات کی. تو ظاہر ہے مولانا کے ساتھ جب لیڈیز نامحرم بیٹھے گی تو مولانا کو تو ڈرنا ہی بنتا ہے. مولانا کہ مولانا ڈر گئے اور کہ جی کوئی تصویر نہ کھینچ لے, ویڈیو وائرل نہ ہو جائے, کوئی تصویر وائرل نہ ہو جائے. لوگ جو ہے وہ آپ کی نیت کو نہیں دیکھتے, لوگوں کو تو موقع ملنا چاہیے کہ وہ جو ہے کسی کا ویک پوائنٹ دیکھیں اور اس کو جو ہے وائرل کر دیں اور لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں. تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں, اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.